ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن، قرآن کا مکمل تحقیقی ترجمہ، قرآن بے تحقیق بائی عمر شبیر، وائسڈ بائی عمر شبیر۔ چیپٹر 26، سورہ 26، سورہ الشعراء، دا پوئٹس۔ اس کی 227 آیات ہیں۔ تمام آیات کا ترجمہ 10 آیات کر کے پڑھا جائے گا اور بریکٹ سمیت پڑھا جائے گا تاکہ ترجمہ جہاں جہاں بریکٹس ہیں وہاں مزید قابل فہم ہوتا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت 1 سے 10 تک کا ترجمہ سورہ الشعراء کا پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ توئیں یعنی المقصد یعنی وہ اللہ جس نے مکمل انصاف کے ساتھ حقوق اور واجبات کے صحیح پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ سین یعنی سمیع یعنی وہ اللہ جو ہمیشہ ہر وقت اور ہر جگہ سب کچھ سننے والا ہے، یعنی وہ اللہ جو لا محدود سماعت کا مالک ہے۔ میم یعنی علیم یعنی وہ اللہ جو لا محدود علوم کا خالق اور مالک ہے، اس لیے سب کچھ اس کے علم کے گھیرے میں ہے۔ یہ اس کا ارشاد ہے کہ یہ آیات کتاب مبین کی ہیں، یعنی یہ سچائیاں اور احکام اور قوانین ایک واضح ضابطۂ حیات کے ہیں۔ مگر اے رسول یوں نظر آتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس ضابطۂ حیات کی صداقتوں کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ اختیار نہیں کرتے تو تم ان کے غم میں اپنی جان گھلا دو گے۔ لیکن کفر اور ایمان کے معاملہ میں ہم نے انسانوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ سورہ 18 آیت 29۔ ورنہ انہیں زبردستی مومن بنانا ہوتا تو ہمارے لیے یہ کیا مشکل تھا کہ اگر ہم مناسب سمجھتے تو آسمان سے ان پر ایسی نشانی نازل کر دیتے جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جاتیں۔ لہٰذا ان کے اسی اختیار اور ارادے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی رحمان کی طرف سے ان کے پاس کوئی ایسا حکم اور قانون آتا ہے جو ان کے مسلک میں پہلے سے موجود نہ ہو تو یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی بنا پر تمہارے پیغام کو بھی جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے نزدیک نئے احکام اور قوانین ہیں جو ان کے مسلک کے مطابق نہیں ہیں۔ لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ جن باتوں کا مذاق اڑاتے آ رہے ہیں ان کے بارے میں بہت جلد انہیں ایسی خبریں ملنے لگ جائیں گی کہ ان کا جھٹلانا خود مذاق بن کر رہ جائے گا۔ لیکن کیا یہ لوگ زمین کی طرف غور نہیں کرتے کہ ہم کس قدر اس میں ہر قسم کی بہترین نباتات جوڑوں میں پیدا کرتے رہتے ہیں؟ لہٰذا تحقیق کرنے والوں کے لیے تو اسی ایک بات میں ایسی نشانی ہے کہ جس سے یہ اللہ کے احکام اور قوانین کے نتائج کی سچائیوں کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو ان کی صداقتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیے رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے ایمان نہ لانے سے اس قانون کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ہر وقت طاری ہے۔ اسی لیے تحقیق کرنے والے تو جانتے ہیں کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو لا محدود قوتوں کا مالک ہے اور جس کے کسی قانون کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور وہ محدود رہنمائی اور وہ مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور اس حقیقت کی گواہی داستان بنی اسرائیل سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، جس کا ذکر پہلے بھی کیا گیا ہے، مگر یہاں بھی مختصراً کیا جا رہا ہے کہ
جب تمہارے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ اس قوم کی طرف یعنی فرعون کی قوم کی طرف جاؤ جس نے طے شدہ حقوق کو جھٹلا کر زیادتی اور بے انصافی کرتے ہوئے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ سورہ الشعراء آیت 11 سے 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور قوم فرعون کے پاس جا کر پوچھو کہ کیا وہ اپنی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے نشوونما دینے والے، مجھے ڈر ہے کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے بلکہ الٹا مجھے جھٹلائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی مخالفت اس قدر شدت اختیار کر جائے کہ اس کا مقابلہ کرنا تنہا میرے بس کی بات نہ رہے اور میرا دم گھٹنے لگ جائے، اور ویسے بھی میری زبان آسانی سے بات نہیں کر سکتی۔ اس لیے تو ایسا کر کہ ہارون کی طرف بھی یہ پیغام بھیج دے کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ لوگ میرے خلاف ایک قتل کا الزام دھرتے ہیں، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھے گرفتار کر کے قتل نہ کر دیں۔ اللہ کا ارشاد ہوا کہ مت ڈرو، اور تم دونوں ہمارے احکام اور قوانین لے کر ان کی طرف جاؤ، اور یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم ایک ایک بات کو سنتے اور دیکھتے رہیں گے۔ بہرحال تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ بلا شبہ ہم تمام عالمین کی پرورش کرنے والے کے رسول ہیں اور تمہاری طرف پیغام لے کر آئے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ چنانچہ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، کیا ہم نے تمہیں بچپن ہی سے اپنے درمیان رہ کر پالا نہیں ہے؟ اور اس طرح تم اپنی عمر کے کئی سال تک ہمارے درمیان ہی رہے اور پلے بڑے ہو، اور تم نے ہمارے احسانات کا بدلہ یوں دیا کہ اپنا وہ کام کر دیا کہ خود ہماری قوم کے ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا، اور تم تو ناشکر گزاروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے کہا جب میں نے یہ کام کیا تو اس وقت میں بے خبروں میں سے تھا، کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا، اس لیے یہ قتل میں نے دانستہ نہیں کیا تھا۔ سورہ الشعراء آیت 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد یہاں سے میں اس لیے بھاگ گیا تھا کہ مقتول تمہاری قوم کا آدمی تھا، اس لیے میں ڈرتا تھا کہ تم انصاف سے نہیں بلکہ قومی تعصب سے کام لے کر میرے ذمے دانستہ قتل کرنے کا الزام دھر دو گے۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم سے یعنی نبوت سے سرفراز کیا، اور اس طرح میرا شمار رسولوں میں سے کر دیا گیا ہے، اور اب میں اسی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ بہرحال وہ آسودگیاں اور آسانیاں جن کا تم مجھ پر احسان جتا رہے ہو کہ وہ تم نے اپنے محلات میں مجھے میری پرورش کے دوران فراہم کیں، تو کیا تم اس کا بدلہ چاہتے ہو کہ تم بنی اسرائیل پر اپنی غلامی طاری رکھو، اور یہ بھی سوچو کہ تم مجھ پر کیے گئے احسانات کو تو گن رہے ہو، مگر میری قوم پر کیے گئے اپنے مظالم کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے ہو۔ اس پر بات کا رخ موڑتے ہوئے فرعون نے کہا کہ جس رب کا تم پیغام لے کر آئے ہو وہ سارے عالمین کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی نشو و نما کر رہا ہے، اور اگر تمہیں اس کا یقین آ جائے کہ کائنات میں ہر شے کی پرورش وہی کر رہا ہے تو تم اسے بھی بآسانی سمجھ جاؤ گے کہ خود انسانوں کی پرورش بھی وہی کرتا ہے۔ اور تمہارا یہ دعویٰ کہ تم اپنی رعایا کے رب ہو بے بنیاد ہے۔ سورہ 43 آیت 51، سورہ 79 آیت 24۔ اس پر فرعون نے اپنے ارد گرد درباریوں پر نظر ڈالی اور ان سے کہا کیا تم نہیں سن رہے ہو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ نے فرعون کی بات
کو انسنی کر کے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا اور کہا کہ وہ اللہ صرف کائنات کا ہی رب نہیں بلکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی وہی تھا۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھا آپ نے، تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے وہ واقعی دیوانہ نکلا۔ موسیٰ نے اس کی باتوں پر پھر کوئی توجہ نہ دی اور اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی پرورش کرنے والا ہے، اور اگر تم ذرا بھی عقل سے کام لو تو یہ بات آسانی سے تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اب فرعون سے نہ رہا گیا، اس نے انتہائی غصے کی حالت میں کہا کہ میری مملکت میں رہتے ہوئے اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنایا، خواہ وہ تمہارا رب ہی کیوں نہ ہو، تو یہ کھلی ہوئی بغاوت ہوگی جس کی پاداش میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر میں اپنے دعوے کی تائید میں کوئی کھلی معجزاتی شے تمہارے پاس لے آؤں تو کیا پھر بھی مجھے قید کر دو گے؟ سورہ الشعراء آیت 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو ضرور ایسی کھلی شے لا کر دکھاؤ۔ اس پر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ یکا یک ایک صاف اژدہا بن گیا، اور اس کے بعد موسیٰ نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے انڈے کی طرح سفید چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون نے اپنے دربار میں ارد گرد بیٹھے سرداروں سے کہا کہ یہ شخص بلا شبہ بہت زیادہ علم رکھنے والا جادوگر ہے، اور اس کا ارادہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہاں اپنی حکومت قائم کر لے اور تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے۔ ایسے میں یہ بتاؤ کہ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دی جائے، اور اس دوران شہروں میں ہرکارے بھیج دیے جائیں جو جادوگروں کو اکٹھا کرے، اور وہ تمام ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور ملک کے بڑے بڑے جادوگر ایک جانے پہچانے دن کو وقت مقررہ پر مقابلے کے لیے جمع کر لیے گئے، اور اس کے علاوہ عوام الناس سے بھی کہہ دیا گیا کہ وہ بھی جمع ہو جائیں، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم ان کی پیروی کریں، نہ کہ اس دین کی جس کے بارے میں موسیٰ کہہ رہا ہے۔ سورہ الشعراء آیت 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو کیا ہمیں واقعی کچھ انعام بھی دیا جائے گا؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، تمہارے لیے سب سے بڑا انعام تو یہ ہوگا کہ تم بلا شبہ اس وقت میرے قریبی لوگوں میں شمار ہونے لگو گے۔ مقابلہ شروع ہوا اور موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو جادو بھی تم ڈالنے والے ہو اسے ڈالو تاکہ پتہ چلے کہ تم کیا پیش کرنے والے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں سامنے پھینک دیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، ہم آج ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ اس پر موسیٰ نے اپنا عصا سامنے پھینک دیا جو یکا یک ان پرفریب کرشموں کو نگلتا چلا گیا۔ بہرحال موسیٰ کی جانب سے یہ اس قدر واضح معجزہ تھا کہ جادوگروں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور وہ کہہ اٹھے کہ ہم ایمان لائے اس اللہ پر جو سارے عالمین کا رب ہے، اور ہم اسی رب کو تسلیم کرتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اور فرعون جادوگروں کی شکست پر پہلے ہی غصے میں تھا، اب جو اس نے دیکھا کہ وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان بھی لے آئے ہیں تو وہ انتہائی غصے کے عالم میں بولا کہ تم میری اجازت سے پہلے ہی ان کے رب پر ایمان لے آئے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، لہٰذا تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری اس حرکت کی سزا کیا ہے۔
میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کی غیظ و غضب سے بھری آواز کو دل کے پورے سکون اور اطمینان سے سنا، اور انہوں نے کہا کہ تم جو جی میں آئے کرو، اس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ الشعراء آیت 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے اور تم بھی اس کے گواہ رہنا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں، اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ رب ہمیں ہماری خطاؤں کے برے اثرات سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں لیے رکھے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل جاؤ، مگر اتنا یاد رکھو کہ فرعون ضرور تمہارا تعاقب کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، اور فرعون نے شہروں میں ہرکارے دوڑا دیے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور اعلان کر دیں کہ بنی اسرائیل واقعی ایک چھوٹی سی جماعت کے لوگ ہیں، اور یہ کہ انہوں نے حقیقتاً ہمارے غیظ و غضب کو للکارا ہے، اس لیے کوئی انہیں پناہ نہ دے، اور جو کوئی ان کی خبر پائے وہ ہمیں اطلاع دے۔ اور یاد رکھو کہ ہمارے پاس بڑے بڑے مسلح لشکر ہیں، ہم انہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ بہرحال ادھر فرعون کی طرف سے یہ اعلانات کیے جا رہے تھے، ادھر اللہ کا سزا دینے والا قانون اعلان کر رہا تھا کہ سب سننے والے سن لیں کہ فرعون اور اس کے سرداروں کو ہم نے ان کے باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا ہے، اور انہیں ان کے خزانوں اور بہترین مقامات سے محروم کر دیا ہے، اور اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا مالک بنا دیا ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل راتوں رات مصر سے نکل کھڑے ہوئے، اور سورج نکلتے ہی انہوں نے یعنی اہل فرعون نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ سورہ الشعراء آیت 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر جب فریقین نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم یقیناً پھنس کر رہ گئے ہیں، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ موسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جس اللہ نے ہمیں مصر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا وہ رب بلا شبہ اب بھی میرے ساتھ ہے، لہٰذا وہ مجھے ضرور کوئی ایسا راستہ دکھائے گا جس سے ہم بلا خوف و خطر اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ موسیٰ نے ایسے ہی کیا تو سمندر وہاں سے پھٹ گیا، اور اس کا ہر حصہ علیحدہ علیحدہ ہو کر دو عظیم الشان پہاڑوں کی طرح ہو گیا، اور اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ یوں ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، مگر دوسروں کو یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اس واقعہ میں بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جو بصیرت رکھتے ہیں اور سبق سیکھنے والے ہیں، حق اور باطل کی کشمکش کے انجام کی واضح نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور کہہ دیتے ہیں کہ ایسے واقعات اول تو رونما نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو محض اتفاقی طور پر رونما ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب لا محدود قوتوں کا مالک ہے، اور اس کا کوئی مخالف اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، مگر وہ سنورنے والوں کی قدم با قدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح اے رسول انہیں ابراہیم کی داستان بھی سناؤ کہ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی غلامی کرتے ہو۔ سورہ الشعراء آیت 71 سے 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی غلامی کرتے ہیں اور ہم ان کے پاس انہی کی غلامی پر جم کر بیٹھے رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ یا کیا ان میں اتنی قوت ہے کہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکیں؟
انہوں نے کہا ہمیں ان باتوں کا تو پتہ نہیں، نہ ہی ہم اس بحث میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح ان کی غلامی کرتے دیکھا تھا، اس لیے ہم بھی ویسا ہی کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ تم جن کی غلامی کرتے آ رہے ہو تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور آپ اور آپ سے پہلے تمہارے آباء و اجداد بھی یہی غلامی کرتے آ رہے ہیں، تو کبھی سوچا کہ آخر ان بتوں کی حقیقت کیا ہے؟ بہرحال آپ انہیں جو کچھ سمجھتے ہو سمجھتے رہو، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں انہیں بلا شبہ اپنا دشمن سمجھتا ہوں، مگر میں غلامی کرتا ہوں صرف اس اللہ کی جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے مجھے درست توازن اور تناسب میں وجود پذیر کر رکھا ہے، اور یہ وہی ہے جو صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور تم یہ جو سمجھتے ہو کہ ان بتوں میں کوئی رزق دینے والا ہے اور کوئی شفا دینے والا ہے، تو یہ سب تمہاری توہم پرستیاں ہیں۔ سورہ الشعراء آیت 81 سے 90 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہی اللہ ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر زندگی عطا کر دے گا، اور اسی اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ یوم الدین کو، یعنی جس دن کسی انسان کا کسی انسان پر اختیار نہیں اور صرف اللہ کا اختیار ہوگا، اور نازل کردہ نظام زندگی کے پیمانے کے مطابق اعمال کی جواب دہی ہوگی، تو وہ میری خطائیں معاف کر کے مجھے اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ سورہ 82 آیت 17، 18، 19۔ اور میری دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے ایسی دانش عطا کر جو حقائق کی باریکیوں کو سمجھ کر صحیح اور غلط کے درمیان اٹل فیصلے کرنے والی ہو، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کرنا جو سنورنے سنوارنے کی تگ و دو میں مصروف رہنے والے ہوں، اور اس سنورنے سنوارنے کی جد و جہد میں مجھ سے ایسے اعلیٰ کام سرزد ہوں کہ آنے والی نسلیں میرا ذکر ایک سچے غمخوار کی حیثیت سے کیا کریں۔ اور اے میرے رب مجھے ایسی جنت کا وارث بنا دینا جو نعمتوں سے بھری ہو، یعنی جو خوشگواریوں اور سرفرازیوں کی ابدی مسرتوں سے لبریز ہو۔ اور اے میرے رب بلا شبہ میرا باپ غلط راہ پر چلنے والوں میں سے ہے، اسے درست راہ پر لا دے تاکہ وہ تباہیوں سے محفوظ ہو جائے۔ اور اے میرے رب جس دن سب اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کر دینا، کیونکہ یہ وہ دن ہوگا جب کسی کا مال یا اولاد کچھ کام نہ آ سکے گی۔ مگر ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم یہ بھی یاد رکھو کہ یہ دعا اور التجا صرف اسی کے کام آ سکے گی جو اللہ کے پاس ایسا قلب لے کر آئے گا جو اللہ کے احکام اور قوانین کے سامنے جھکا رہا ہوگا۔ لہٰذا جنت بھی انہی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی جو تباہ کن نتائج سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہے ہوں گے۔ سورہ الشعراء آیت 91 سے 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جہنم کو ان لوگوں کے سامنے نمودار کر دیا جائے گا جو اللہ کے احکام اور قوانین سے سرکشی برت کر غلط راستے اختیار کر لینے والے ہوں گے، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر غلامی اور پرستش کیا کرتے تھے، اور اللہ کے سوا جن کی غلامی اور پرستش کرتے تھے، اب پوچھو ان سے کہ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ تمہاری مدد کرنا تو ایک طرف، کیا وہ خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا جس دن اعمال کی جواب دہی ہوگی تو اس دن وہ جن کی اللہ کو چھوڑ کر غلامی اور پرستش کی جاتی رہی اور وہ جو ان کی غلامی و پرستش کرتے رہے، ان سب کو اس گمراہی کی پاداش میں جہنم میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا۔
اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ جنہوں نے ابلیس کے طریقے اختیار کر رکھے ہوں گے، ایسے سارے کے سارے ابلیس کے لشکر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور منظر یہ ہوگا کہ جہنم میں وہ ایک دوسرے کو شدید طور پر برا کہہ رہے ہوں گے اور جھگڑ رہے ہوں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی غلامی اور پرستش کرنے والے اپنے ان رہنماؤں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہم جو تمہارے پیچھے لگ گئے تو بلا شبہ ہم نے صاف طور پر بڑا ہی برا راستہ اختیار کر لیا تھا، اور ہماری اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ اس وقت ہم نے تمہیں سارے عالمین کی نشو و نما کرنے والے اللہ کے برابر درجہ دے رکھا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ تم سخت مجرم ہو کیونکہ تم نے ہمیں گمراہ کر رکھا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ تم نے غلط طاقت سے اپنے آپ کو اس قدر با اختیار ظاہر کر رکھا تھا کہ ہم نے خوف زدہ ہو کر تمہیں اپنا رازق اور مالک تسلیم کر لیا ہوا تھا۔ مگر آج پتہ چلا کہ تم جو کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں ہر مصیبت سے بچا لیں گے، تو وہ کس قدر غلط تھا، کیونکہ اب کوئی ایسا نہیں جو اس مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ سورہ الشعراء آیت 101 سے 110 کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارا کوئی سچا غمخوار دوست نہیں جو آگے بڑھ کر ہماری مدد کرے، لیکن کاش ہم اگر ایک بار کہیں پھر اس زندگی کی طرف لوٹ سکتے تو مومنوں میں سے بن کر دکھاتے۔ بہرحال ابراہیم کی اس داستان میں جو غور و فکر کرنے والے ہیں اور سبق سیکھنے والے ہیں ان کے لیے بلا شبہ بڑی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور قوم ابراہیم کی طرح کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے غلط طریقوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ سنورنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح قوم نوح کی بھی داستان ہے جس نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ یاد کرو اس واقعہ کو جو یوں ہے کہ خود ان کے بھائی بندوں میں سے نوح کو رسول کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنی غلط روش کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اور اگر بچنا چاہتے ہو تو میری بات غور سے سنو کہ بلا شبہ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، یعنی مجھے اللہ نے تمہاری طرف امن اور سلامتی کا پیغامبر بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا اگر تم تباہیوں سے بچ کر سلامتی میں رہنا چاہتے ہو تو جس طرح میں کرتا ہوں ویسے ہی تم اللہ کے احکام اور قوانین کو اختیار کر لو، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ میں تم سے اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ اس کا معاوضہ اللہ کے ذمے ہے جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تباہیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے احکام و قوانین سے اسی طرح چمٹ جاؤ جیسا کہ میں عمل کر رہا ہوں۔ سورہ الشعراء آیت 111 سے 120 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے نوح سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہم تمہاری باتوں کو تسلیم کر کے تمہاری پیروی کرنے لگ جائیں اور اس طرح تمہیں اپنا رہنما مان لیں؟ حالانکہ تمہاری پیروی تو انہوں نے اختیار کی ہے جو نہایت پست اور ادنیٰ درجے کے لوگ ہیں، اور تم ہم سے توقع کرتے ہو کہ ہم جیسے بڑے لوگ بھی تمہاری اطاعت کریں، تو یہ ممکن ہی نہیں۔ نوح نے کہا یہ تمہارا تباہ کن طریقہ ہے کہ تم نے انسانوں کے بے معنی درجے بنا رکھے ہیں۔ مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پیغام کو تسلیم کر کے جو میری پیروی کرنے لگے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے کام کاج اور پیشے کیا ہیں، اور اگر تم شعور رکھتے ہو تو اس حقیقت کو سمجھو کہ ان کا حساب صرف میرے رب کے پاس ہے کہ اصل میں کون بڑے درجے کا ہے اور کون چھوٹے درجے کا ادنیٰ یا پست ہے۔ سورہ 4 آیت 32۔
سورہ 6 آیت 165، سورہ 17 آیت 21۔ چنانچہ اس لیے تمہاری خاطر میں ان کو جنہوں نے نازل کردہ احکام اور قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کر کے امن اور بے خوفی کی راہ اختیار کر لی ہے، اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ بہرحال میرا فرض سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ میں تمہیں تمہاری غلط راہ کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دوں، سو میں نے کر دیا اور نہایت واضح انداز سے کر دیا۔ اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ سورہ 18 آیت 29۔ انہوں نے کہا، تم ان ادنا درجہ کے لوگوں کو برابری کی تعلیم دے کر فساد برپا کر رہے ہو۔ اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو اے نوح، یاد رکھو کہ ہم ضرور تمہیں پتھر مار مار کر مار دیں گے۔ اس پر نوح نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، یہ میری قوم تو میری ہر بات کو جھٹلاتی جا رہی ہے، لہٰذا تو ان کے اور میرے درمیان قطعی فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ان ساتھیوں کو جو نازل کردہ احکام اور قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کر کے امن اور بے خوفی کی راہ اختیار کر چکے ہیں، ان کی دست درازیوں سے نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد جو باقی لوگ تھے انہیں ہم نے ان کی ضد، تکبر، نخوت اور حماقت کی وجہ سے غرق کر دیا۔ سورہ الشعراء آیت 121 سے 130 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ قوم نوح کے اس واقعہ میں بھی ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے یقیناً سیکھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس میں بہت سے حقائق ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو نازل کردہ احکام و قوانین کی صداقتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ مگر انسانوں کے اس طرح کے رویہ سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اے رسول، بلا شبہ تمہارا رب تو وہ ہے جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، اسی لیے وہ سنورنے والوں کی قدم با قدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہوتا کہ وہ بھی سنورنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح قوم عاد کے لوگ بھی ہمارے رسولوں کے پیغامات کو جھٹلاتے رہے، اور آخر کار جب ہود نے جو ان کے بھائی بندوں میں سے تھا ان سے کہا کہ کیا تم اپنی غلط روش کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں، اور اگر بچنا چاہتے ہو تو سن لو کہ بلا شبہ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، یعنی مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے تمہارے لیے ایسی آگاہی کا پیغام دے کر بھیجا ہے جو تمہارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن اور سلامتی کا ضامن ہوگا۔ لہٰذا تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام اور قوانین سے چمٹ جاؤ اور میری پیروی کرو، یعنی جیسے میں کہتا ہوں کرتے جاؤ۔ اور یہ بھی سن لو کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، البتہ میرا اجر صرف اس اللہ پر ہے جو سارے عالمین کی نشو و نما کرنے والا ہے۔ اور تم لوگوں نے یہ کیا طریقے اختیار کر رکھے ہیں کہ ہر اونچے مقام پر بلا ضرورت یادگار تعمیر کر دیتے ہو؟ ان سے بھلا انسانوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی عمارت بنانی ہے تو ایسی بناؤ جو کسی کے کام آ سکے۔ اور تم یہ مضبوط شاندار کاریگریوں والے محل کس لیے بناتے ہو؟ کیا یہ سوچ کر بناتے ہو کہ شاید تم ان میں ہمیشہ رہو گے؟ اور پھر اس قدر ظلم اور تکبر اختیار کر لیتے ہو کہ جب تم کمزوروں اور بے سہاروں کو اپنی گرفت میں لیتے ہو تو انہیں ایسا جکڑتے ہو کہ وہ تمہارے جبر سے نکل نہیں سکتے۔ سورہ الشعراء آیت 131 سے 140 کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خوفناک نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام اور قوانین پر اس طرح عمل کرتے جاؤ جیسے کہ میں کر رہا ہوں۔ لہٰذا
اس اللہ کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی سے بچو جس نے یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے تمہیں عقل و شعور عطا کر کے تمہاری مدد کر رکھی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے تمہیں مویشی یعنی زندگی کی نشو و نما کا سامان عطا کر کے اور اولاد عطا کر کے تمہاری مدد کی تاکہ تمہاری زندگی میں حسن اور توانائی قائم رہے۔ اور یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں باغات اور پانیوں کے شیریں چشمے عطا کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو غلط طریقے تم نے اپنا رکھے ہیں ان کی پاداش میں مجھے اندیشہ ہے کہ تم عذاب یوم عظیم کی گرفت میں آ جاؤ گے، یعنی ایسے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے جو طویل مدت کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، ہمیں تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں، تم چاہے ہمیں نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، ہمارے لیے برابر ہے، کیونکہ ہم تمہاری واعظ اور نصیحت سے قائل نہیں ہو سکتے۔ اور جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ صرف پہلے لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور آپ ہمارے بارے میں کوئی فکر نہ کریں کیونکہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جن پر کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس طرح انہوں نے ہود کی ایک ایک بات کو غلط بتایا اور جھوٹ ٹھہرایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا تحقیق کرنے والوں کے لیے اس داستان میں بہت سے حقائق ہیں جن سے وہ بہت کچھ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان میں اکثر ایسے تھے جو نازل کردہ احکام اور قوانین کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ بلا شبہ تمہارا رب لامحدود قوتوں کا مالک ہے اور وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ بھی سنورنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ سورہ الشعراء آیت 141 سے آیت 150 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ چنانچہ پھر ان کے بھائی بندوں میں سے صالح ان کی طرف آیا، اور یاد کرو جب اس نے ان سے کہا تھا کہ تم غلط روش کی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو سن لو کہ میں بلا شبہ تمہارے لیے رسول امین ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف سے تمہاری جانب ایسی آگاہی لے کر آیا ہوں جو دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی امن اور سلامتی کی ضامن ہے۔ لہٰذا تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام اور قوانین کو اختیار کر لو اور میری پیروی کرو، یعنی جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ میں اس کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کیونکہ میرا اجر اس اللہ کے ذمے ہے جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ اور ذرا سوچو کہ اگر اسی غلط راہ پر چلتے رہے تو کیا تم زندگی کی ان آسائشوں اور فراوانیوں میں جو تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں امن اور چین سے رہنے دیے جاؤ گے؟ یعنی ان لہلہاتے باغات میں اور شفاف پانیوں کے چشموں میں، اور ان کھیتوں میں اور نخلستانوں میں جہاں درختوں پر پھلوں کے نرم اور خوشگوار خوشے طے بطے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور ان کلا نما گھروں میں جنہیں تم مضبوطی اور حفاظت کی غرض سے پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے خوش ہو کر بناتے ہو اور تکبر سے اتراتے پھرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم کسی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہو، لیکن میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کر لو اور میری پیروی کرتے جاؤ، یعنی جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ۔ سورہ الشعراء آیت 151 سے 160 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور مت ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلو اور ان کا حکم مانو جو اللہ کی طے شدہ حدوں سے تجاوز کرنے والے ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین میں امن اور اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن اور توازن کو بگاڑ دیتے ہیں اور سنوارنے کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے کہا، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ تم ایسے لوگوں میں سے ہو جو جادو کے زیر اثر ہوتے ہیں اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ مگر
حقیقت یہ ہے کہ تم کچھ اور نہیں بس ہمارے ہی جیسے ایک بشر ہو، اس لیے تم اللہ کے رسول کس طرح ہو سکتے ہو؟ بہرحال اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو پھر کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش کرو کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو۔ اس پر صالح نے کہا کہ اگر نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ لو، یہ ایک اونٹنی ہے۔ جہاں سے تم پانی لیتے ہو وہاں ایک مقررہ دن اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تم نے زندگی کی نشو و نما کے ان ذرائع پر قبضہ کر رکھا ہے اور کمزور لوگوں اور ان کے مویشیوں کو ترساتے رہتے ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک تم ان غلط طریقوں کو چھوڑ کر عدل اور انصاف اور برابری کی طرف آتے ہو، کیونکہ اونٹنی کا بے دھڑک جا کر پانی پینا ثابت کر دے گا کہ تم اونچ نیچ والے طریقے سے باہر آ گئے ہو۔ اور میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس پر مت کسی بری نیت سے ہاتھ ڈالنا، ورنہ تم ایک ایسے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے جو بڑی مدت تک قائم رہے گا۔ انہوں نے اس وقت تو بات مان لی لیکن اپنے وعدے پر قائم نہ رہے، چنانچہ انہوں نے اس کی نسیں کاٹ دیں، یعنی انہوں نے اونٹنی کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ مر گئی۔ مارنے کو تو انہوں نے اسے مار دیا، لیکن بعد میں وہ ندامت میں مبتلا ہو کر رہ گئے کہ اگر صالح کی بات سچی نکلی تو پھر کیا ہوگا۔ پھر وہی ہوا جو صالح کہتا تھا، چنانچہ انہیں تباہی نے اپنی گرفت میں آ لیا۔ بہرحال تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اس واقعہ میں سبق سکھانے والی آگاہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں میں اکثر ایسے ہیں جو اس سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ جو قوم بھی اپنے کمزوروں اور بے سہاروں کو زندگی کے نشو و نما کے سامان سے محروم رکھے گی وہ آخر کار تباہی کی گرفت میں آ جائے گی۔ لیکن نہ ماننے والوں سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ البتہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، اسی وجہ سے وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ سنورنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ رسول جو پیغام دیتے ہیں وہ جھوٹ ہے اور اس پیغام کی خلاف ورزی کا وہ انجام نہیں نکل سکتا جو وہ کہتے ہیں۔ سورہ الشعراء آیت 161 سے 170 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب آخر کار ان کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے لوط آیا تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں، کیونکہ اسے حقیقت جانو کہ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، یعنی میں تمہاری طرف اللہ کے وہ احکام اور قوانین لے کر آیا ہوں جو تمہارے لیے امن اور سلامتی کے ضامن ہیں۔ لہٰذا ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کر کے تباہ کن نتائج سے محفوظ ہو جاؤ اور اس کے لیے میری پیروی کرو، یعنی جو میں کہتا ہوں تم ویسے ہی کرتے جاؤ۔ اور میں اس کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کیونکہ میرا معاوضہ صرف اس رب کے ذمہ ہے جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے جنسی تسکین کے لیے دنیا جہان سے الگ طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تم اس سلسلے میں مردوں کے پاس جاتے ہو، اور تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے تم ساتھی جوڑوں میں سے یعنی شوہروں اور بیویوں میں سے تخلیق کر رکھا ہے مردوں کے پاس جاتے ہو، تو یہ تمہاری قوم انتہائی طور پر اللہ کی طے شدہ حد کو توڑ کر اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہاری بات سنتے سنتے تنگ آ گئے ہیں، اب اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تم بھی ان میں شامل کر دیے جاؤ گے جنہیں ہم نے اپنی بستی سے نکال باہر کیا ہوا ہے۔ لوط نے کہا، تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو اور جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو، مگر میں بلا شبہ ان میں سے ہوں جو تمہارے اس فعل سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس تباہی سے بچا لینا جو اس عمل کے نتیجے میں ان پر آئے گی
جو وہ کرتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی، یعنی انہیں وہاں سے بحفاظت نکال لیا۔ سورہ الشعراء آیت 171 سے 180 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ سوائے ایک بڑھیا کے یعنی لوط کی بیوی کے، جو ان لوگوں کی ساتھی تھی جو پیچھے رہ کر تباہ ہو جانے والے تھے، چنانچہ ہم نے ان سب کو جو اس طرح پیچھے رہ گئے تھے تباہ کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا ڈالی، اور کس قدر تباہ کن بارش تھی یہ جو ان لوگوں پر ہوئی جنہیں پہلے سے تنبیہ کر دی گئی تھی کہ اگر تم نے لوط کی بات نہ مانی تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس واقعہ میں بھی بلا شبہ سبق سکھانے والی آگاہی ہے، لیکن انسانوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس سچائی کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو قوم اللہ کی طے شدہ جنسی حدوں کو توڑتی چلی جاتی ہے وہ نتیجے کے طور پر ایسی تباہی کی گرفت میں آ جاتی ہے جو ان خلاف ورزیوں کے لیے مخصوص ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ اس سچائی کو تسلیم نہیں کریں گے تو اللہ کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ البتہ تحقیق کرنے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، اسی وجہ سے وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ بھی سنورنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح ایکا کے رہنے والے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، یعنی ایکا کے رہنے والے بھی یہ کہتے تھے کہ رسول جو اللہ کا پیغام دیتے ہیں وہ جھوٹ ہے، اس کی خلاف ورزی کے وہ تباہ کل نتائج نہیں نکل سکتے جس کی وہ آگاہی دے رہے ہیں۔ جب آخر کار شعیب ان کی طرف آیا اور اس نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنی غلط روش کو چھوڑ کر تباہ کل نتائج سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ اسے جان لو کہ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، یعنی میں اللہ کے وہ احکام اور قوانین لے کر آیا ہوں جو امن اور سلامتی کی ضمانت دینے والے ہیں۔ لہٰذا ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کر کے تباہ کن نتائج سے محفوظ ہو جاؤ، اور اس کے لیے میری پیروی کرو، یعنی جو میں کہتا ہوں تم کرتے جاؤ، اور میں اس کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کیونکہ میرا معاوضہ صرف اس رب کے ذمہ ہے جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ سورہ الشعراء آیت 181 سے 190 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال تمہاری حالت یہ ہے کہ تم بے انصاف ہو، اس لیے میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ تم ناپ تول کے پیمانے درست اور بے نقص رکھا کرو، اور ان کے مطابق پورا ناپ تول کیا کرو، اور مت ان میں شامل ہو جاؤ جو دوسروں کو نقصان دینے والے ہیں۔ اور پیمانوں کے بارے میں یہ قانون یاد رکھو کہ اس سلسلے میں یوں رویہ اختیار کرو کہ جیسے ترازو کے ساتھ وزن کر رہے ہو تو اسے بالکل درست، بے خطا اور توازن کے مطابق سیدھی رکھو۔ لہٰذا انسانوں کو ان کی چیزوں میں مت گھاٹا دو، اور زمین میں امن اور اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو مت بگاڑتے پھرو۔ اور اس تباہی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو جس نے تمہیں بھی تخلیق کیا اور تم سے پہلی قوموں کو بھی۔ لہٰذا زندگی کی نشو و نما کا سامان اس نے سب کے لیے نازل کر رکھا ہے، اس لیے مت ایک دوسرے کو ناپ تول میں گھاٹا دو۔ انہوں نے کہا ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو جو جادو کے زیر اثر فریب میں مبتلا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان سے باتیں کرتا ہے، اور تم صرف ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو، اس لیے تم اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ لہٰذا ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ان میں سے ہو جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہماری اس روش کے نتیجے میں ہم پر تباہی آنے والی ہے تو تم آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ شعیب نے کہا کہ میں تم پر آسمانی آفت کیا گراؤں گا؟ میرا رب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اور تمہارے یہ اعمال تم پر کس قسم کی تباہی لائیں گے۔ بہرحال وہ اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے رہے اور ناپ تول کے پیمانوں کا غلط استعمال کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ وہ ایسے دن کے عذاب کی گرفت میں آ گئے جو ان پر چھتری کی طرح چھا گیا، کیونکہ انہوں نے آسمانی آفت کا ہی عذاب مانگا تھا۔ البتہ اس عذاب کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ اس عذاب کی تباہی کی طرز کیا تھی، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ چنانچہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اس سرگزشت میں بھی سبق سکھانے والی آگاہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں میں اکثر ایسے ہیں جو اس سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کر کے بے انصافی اور زیادتی قائم رکھنے کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں۔ سورہ الشعراء آیت 191 سے 200 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن نہ ماننے والوں سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، البتہ تحقیق کرنے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، اسی وجہ سے وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ بھی سنورنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ بہرحال رشد و ہدایت کی خاطر بعض گزری ہوئی قوموں کی سبق سکھانے والی آگاہی بھری داستانیں قرآن میں دی گئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن عالمین کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے ہر جہان کی ہر شے علم دینے والی ہے جس کی وہ نشو و نما کر رہا ہے، اور یہ قرآن اسی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور روح الامین اس کے ساتھ نازل ہوتا ہے، اور روح الامین اس کے ساتھ نازل ہوتا ہے، یعنی جبرائیل اس قرآن کی آیات کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ سورہ 2 آیت 97۔ اور وہ قطعی طور پر اپنی طرف سے اس میں دخل اندازی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کا امانت دار یعنی امین ہے۔ اور وہ سلسلہ وار قرآن کی یہ آیات اے محمد تمہارے قلب پر اتار دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سابقہ رسولوں کی طرح انسانوں کو یہ آگاہی دے دو کہ نازل کردہ احکام اور قوانین سے سرکشی کرتے رہنے کے تباہ کن نتائج نکل کر رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کو ایسی واضح، صاف اور نکھری ہوئی زبان میں نازل کیا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا تضاد، الجھاؤ اور ابہام نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی تعلیم اصولاً وہی ہے جو پہلے رسولوں کے صحیفوں میں تھی، اور وہ لوگ جو کسی نشانی یعنی کسی معجزہ کا تقاضا کرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ قرآن ان کے لیے نشانی نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے بنی اسرائیل یا یہودیوں کے علماء تو جانتے ہیں کہ قرآن جو آگاہی دے رہا ہے یہ اصولاً وہی ہے جو رسولوں پر ہی نازل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا، اور وہ جن کی زبان ہی عربی تھی وہ تو سمجھ سکتے تھے کہ قرآن کا کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، مگر نہ ماننے والے نہ ماننے کے کئی طریقے اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے، یعنی ایسا شخص جو عربی نہ ہوتا، اور اگر یہ قرآن اس پر نازل کر دیا جاتا اور پھر وہ اسے ان کے سامنے پڑھتا، تو وہ پھر بھی اس کی سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے، اور یوں وہ لوگ جو مجرم ہیں ان کے دلوں میں انکار داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ مجرم بنتا ہی وہ ہے جو درست راہ کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے سے انکار کیے رکھتا ہے۔ سورہ الشعراء آیت 201 سے 210 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس طرح کے مجرم لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے الم انگیز عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ عذاب ان پر اچانک اس طرح آ جائے گا کہ انہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا۔ پھر اس وقت وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت دی جائے گی کہ ہم نازل کردہ احکام اور قوانین کی سچائیوں کو اختیار کر سکیں؟ لیکن کیا اس کے باوجود کہ یہ آگاہی جو انہیں دے دی گئی ہے، پھر بھی وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ حالانکہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں سال ہا سال تک سامان زندگی فائدہ اٹھانے کے لیے مہیا کرتے رہیں، اور
پھر ان پر وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا، تو وہ سامان زندگی ان کے کیا کام آ سکے گا جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے، کیونکہ وہ ان کی نجات کا باعث نہیں بن سکے گا، بلکہ عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے تو صرف نازل کردہ احکام و قوانین کو اختیار کرنا ضروری تھا۔ اور اسی وجہ سے ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں نازل کردہ احکام اور قوانین سے سرکشی کرتے رہنے کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرنے والے نہ آ چکے ہوں، کیونکہ یہ تو بڑی زیادتی ہوتی کہ کسی قوم کو بغیر آگاہ کیے اور بغیر اصلاح حال کا موقع دیے یوں ہی تباہ کر دیا جاتا۔ لہٰذا اس سلسلے میں یہ ہے وہ آگاہی جس سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ایک بار پھر ذہن نشین کر لو کہ یہ قرآن اللہ نے روح الامین یعنی جبرائیل امین کے ذریعے محمد کے قلب پر نازل کیا۔ سورہ 26 آیت 193، سورہ 26 آیت 194، سورہ 2 آیت 97۔ اور اسے شیطانوں کے ذریعے نازل نہیں کیا گیا کہ انسان تضادات اور اندھیروں میں الجھ کر رہ جاتا۔ سورہ الشعراء آیت 211 سے آیت 220 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان تو شر کے علم بردار ہیں، جبکہ قرآن روشنی اور خیر کا سرچشمہ ہے۔ سورہ 14 آیت 1۔ اس لیے شیطانوں کو یہ سجتا ہی نہیں اور نہ ہی وہ اس کی اطاعت رکھتے ہیں کہ قرآن ان کے ذریعے نازل کیا جاتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں قرآن کی سماعت تک سے دور کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اے رسول، نو انسان کو بتلا دو کہ تم اللہ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے سے نہ دعائیں مانگو اور نہ اس کی غلامی اور پرستش کرو، ورنہ تم ان میں شامل کر لیے جاؤ گے جو عذاب کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ اور اس دعوت کا آغاز ان سے کرو جو تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہیں، تاکہ وہ آگاہ ہو جائیں کہ نازل کردہ احکام اور قوانین سے سرکشی کی وجہ سے کس قدر خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایمان لانے والوں میں سے اے رسول، جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کر لیں تو ان کے ساتھ نرمی اور تواضع سے پیش آؤ۔ اس کے برعکس جو لوگ تمہاری دعوت سے سرکشی اختیار کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے تم تک اللہ کی بات پہنچا دی۔ اس کے بعد تم جو کچھ کرو گے تو بلا شبہ اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوگی۔ اور اے رسول، تم اس پیغام کو نو انسان تک پہنچاتے جاؤ اور اس کے بعد اپنا بھروسہ اس اللہ پر کر لو جس کی قوتیں لامحدود ہیں اور جو سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ اور یہ وہ اللہ ہے جو تمہاری ساری جد و جہد پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، یہاں تک کہ جب تم اٹھتے ہو تو وہ اسے بھی دیکھتا ہے، اور جب تم اپنے ان اہل ایمان میں چلتے پھرتے ہو جنہوں نے اللہ کے احکام اور قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر رکھا ہے، تو یہ بھی اس کی نگاہ میں ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ الشعراء آیت 221 سے 227 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ شیطان قرآن لے کر نازل نہیں ہو سکتے، بلکہ انہیں اس کے سننے تک سے محروم کر دیا گیا ہے۔ سورہ 26 آیت 210 اور سورہ 26 آیت 212۔ تو پھر اے نو انسان، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ شیطان ہر اس پر نازل ہوتے ہیں جو صحیح اور درست کو جان بوجھ کر اس طرح پھیر دینے کا گناہ کرے کہ وہ نقصان دہ ہو کر رہ جائے، اور یہ ان پر بھی نازل ہوتے ہیں جو برائی پھیلانے اور بہتان لگانے کی غرض سے سنی سنائی باتوں کو ایک دوسرے کے دماغوں میں ڈالتے رہتے ہیں،
حالانکہ ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں ایسے سب لوگ جن کا مقصد نوع انسان کو فریب دینا ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر عالم بالا سے حقائق نازل ہوتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ان پر شیطان ہی نازل ہوتے ہیں۔ سورہ 26 آیت 222۔ اور جہاں تک تعلق ہے شاعروں کا، تو ان کے پیچھے چلنے والوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ درست راہ کو گم کر دینے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ حقائق کا سامنا کرنے کی بجائے غیر حقیقی تصورات میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ باقی رہے خود شاعر، جو سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے، تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کی حالت اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جس کی پیاس بجھنے نہ پائے، اور اس کی وجہ سے وہ وادیوں اور بیابانوں میں مارا مارا پھرے۔ یعنی علم کی پیاس کی تسکین بے مقصد تصورات اور جذبات سے نہیں، بلکہ صرف مثبت حقائق سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور ان کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں قول اور عمل کا تضاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا رسول پر نازل کردہ احکام و قوانین پر مبنی کلام شاعری کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو خود اس کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ بے مقصد اور غیر حقیقی کلام تو رسول کے شایان شان ہی نہیں ہوتا۔ سورہ 36 آیت 69۔ البتہ شاعروں میں وہ لوگ جنہوں نے دیگر اہل ایمان کی طرح نازل کردہ احکام اور قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کر کے امن اور بے خوفی کی راہ اختیار کر رکھی ہے، اور وہ انسانوں کو غلط راستوں سے نکال کر درست راہوں پر ڈالنے والے سنورنے سنوارنے کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ کے احکام اور قوانین کی زیادہ سے زیادہ آگاہی دیتے رہتے ہیں، اور جب ان کے حقوق سے انکار کر کے ان کے ساتھ زیادتی اور بے انصافی کی جاتی ہے، اور وہ عدل و انصاف سے مدد لیتے ہیں، یعنی انصاف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں جس میں ظلم اور زیادتی کرنے والے بدلگام نہ پھرتے رہیں، کیونکہ ایسے نظام میں وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں بہت جلد جان جاتے ہیں کہ انہیں ان کی غلط روش سے لوٹا کر کس انقلاب کے سامنے لایا جائے گا۔ یہ ہے فرق شاعروں میں، ایک وہ جو دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو دین پر چل رہے ہوتے ہیں۔ سورہ الشعراء کی 1 سے لے کر 227 تک تمام آیات کا ترجمہ مکمل پیش کر دیا گیا۔